بلا واسطہ یا بال واسطہ ہر ایک بندے کے ساتھ پڑ جاتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سود کی حلت اور حرمت، اس کی کیا حکمتیں ہیں، آج کے دور میں مروجہ سود کی کتنی صورتیں ہیں، اور کیسے ہم ان سودی معاملات سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ گرامی حضرات، سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں۔ ربا کا معنی وہ اضافہ ہے، وہ منافع ہے، وہ پروفٹ ہے جو بغیر محنت کے آپ حاصل کر لیں۔ دین اسلام معاشرے میں بسنے والے ہر فرد کے لیے یہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی سے زائد پیسے نہ لے، نہ کوئی زائد پیسے دے، بلکہ معاشرے میں اکنامک ویلیوز کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام نے ایسا معاشی تصور دیا کہ جس پہ چل کے دور فاروقی میں لوگ زکوٰۃ لے کے معاشرے میں مارے مارے پھرتے، ایک بھی غریب نہیں بچا، سارے امیر ہو گئے۔ اور کتنی بڑی ریاست ہے، 26 لاکھ مربع میل پر۔ یہ اسلامی معیشت کے فوائد ہیں، برکات ہیں، اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ کی ذات سے یقین اٹھ جائے اور لوگ اپنے معاملات کو اور اپنی ضروریات کو سامنے رکھنے لگ جائیں تو انڈرسٹوڈ ہے وہ معاشرہ تباہی کی طرف بڑھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 276 میں ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب کوئی بندہ جتنی مرضی عقلی دلیل دے، نہیں جی نہیں سود سے معاشرہ چلے گا، فائدہ ہوگا، آپ کتنا ہی فائدہ لے لیں، اللہ فرماتا ہے میں اس کو پھر مٹا دوں گا۔ یمحق اللہ الربا، قرآن میں نا اللہ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے۔ اب کس بندے میں طاقت ہے کہ جس چیز کو اللہ مٹا رہا ہے وہ اس کو بڑھا سکے؟ اللہ فرماتا ہے میں اسے مٹاؤں گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ فرماتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو مٹا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، تو پھر ہم اللہ کے مٹانے والے عمل کو کیوں اپنائیں؟ ہم اس کو کیوں نہیں اپناتے جس میں اللہ اور برکتیں دینے والا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کو سود سے پاک کرنے کے لیے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، آج کے بعد سود باطل ہے۔ جس نے اپنے پیسے دیے ہیں اصل رقم لے لے، اوپر اضافہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ سود کئی طرح کا اس دور میں مروج تھا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ پیسے دیتا بطور قرض، ایک بندہ ہے وہ ضرورت مند ہے، وہ آیا کہ بھی مجھے 2 لاکھ چاہیے، 1 لاکھ چاہیے۔ آج کے دور کے مطابق اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی 2 لاکھ روپے 6 مہینے کے لیے دیا، واپسی پہ 2 لاکھ 5,000 یا 10,000 لوں گا، اضافہ اس نے مانگا، قرضہ بھی دے دیا اور واپسی پہ زیادہ کا مطالبہ بھی کیا۔ یہ جو زائد رقم اس کو حاصل ہوئی، یہ اس کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑی، اس کو شریعت نے سود قرار دیا۔ اسی طرح اس دور میں اجناس کا تبادلہ تھا۔ 10 کلو اعلیٰ گندم دے کر تو کم ویلیو والی 15 کلو گندم لے لی، ٹھیک ہے نا، 10 کلو دے کے 15 کلو لے لی، یا 15 کلو دے کر 10 کلو 15 کلو جو گھٹیا ہے وہ دے دی اور 10 کلو اعلیٰ لے لی۔ تو اجناس ایک جیسی ہیں، کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کیا، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہ دی۔ تو گرامی حضرات، اس کا مقصد کیا تھا
کہ جب کوئی بندہ سود لیتا ہے گویا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت سے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کو کوئی ضرورت ہے، یہ اس سے پیسے، اس کے بدلے میں اسلام نے قرض حسنہ کا تصور دیا۔ اللہ فرماتا ہے تم قرض حسنہ دو، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرو اور واپسی پہ جتنے دیے ہیں اتنے لے لو۔ اس طرح سملیرٹی بھی رہے گی، اللہ اس کا رسول راضی بھی رہے گا۔ تو گرامی قدرات، جس وقت یہ حکم آیا تو اس دور میں بھی بڑے بڑے دانشور تھے، عقلی منہ شگافیاں پیش کرنے والے، وہ کہنے لگے لاؤ جی، ہم اگر پیسے دیتے ہیں اور واپسی پہ زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم پیسے پہ پیسہ کما رہے ہیں نا، تو یہ کیسے حرام ہو گیا؟ ایک بندہ مارکیٹ سے چیز لا کے بیچتا ہے، وہ بھی تو پروفٹ کما رہا ہے۔ اب دونوں کو انہوں نے آپس میں ملا دیا۔ ایک بندہ مثال کے طور پہ مارکیٹ سے کوئی چیز اٹھاتا ہے 50,000 کی، وہ اپنی دکان پہ رکھ کے اس کو بیچتا ہے، پروفٹ ڈال کے 70,000 کما لیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی 50,000 کی چیز اٹھانے والا دکان پہ رکھ کے 70,000 کما رہا ہے، وہ بھی تو 20,000 کما رہا ہے۔ وہ جب درست ہے تو یہ کیوں نہیں درست ہے؟ ہم بھی پیسے دیتے ہیں، واپسی پہ زیادہ لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی عقل سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں اس کا جواب دیا۔ اللہ فرماتا احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دے دیا۔ وہ تجارت ہے، ایک بندہ جاتا ہے، اپنی محنت استعمال کرتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، چیزیں اٹھاتا ہے، سبزی لے کے آ رہا ہے، کچھ بھی لے کے آ رہا ہے، پروڈکٹ ہے، دکان کی کوئی بھی سامان ہے، کپڑا لے کے آیا، کچھ بھی لایا، وہ جا کے وہاں سے سامان پرچیز کرتا ہے، وہاں سے گاڑی میں لوڈ کرواتا ہے، پھر وہاں سے دکان پہ لاتا ہے، پھر دکان کا کرایہ دیتا ہے، بل دیتا ہے، یہاں بیٹھتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو اس کا وہاں سے اگر 10,000 کا مال اٹھا کے لایا اور یہاں بیٹھ کے 15,000 کمایا تو 5,000 تو اس نے درمیان میں لوگوں کو گاڑی کا کرایہ بھی دیا، یہاں بھی بیٹھا، سارا کچھ، یہ اس کی محنت کا عوض ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی تجارت حلال ہے۔ وحرم الربا، سود خور کیسے؟ وہ پیسے دے کے گھر میں سویا ہوا ہے اور اپنے پیسے پہ پروفٹ کماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جائز نہیں، کیونکہ فکس پروفٹ ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار نہ دیا۔ اب اگرچہ وہاں بھی یہ سوال اٹھے اس دور کے کہ بھی دیکھیں جی تجارت والا بھی تو پیسے کماتا ہے، پروفٹ لے رہا ہے، تو اس کا جواب اللہ نے قرآن کی آیت کے اندر ہی ذکر فرما دیا۔ گرامی قدرات، اسی طرح آج بھی دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں بینکاری سسٹم میں ڈیفرنٹ طریقہ کار چلتے ہیں، اسی لیے اسلام نے ان تمام چیزوں کی ممانعت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہ اللہ اس کے رسول سے کیا ہے جی؟ جنگ ہے۔ اس سے پتہ چلا کون ہے جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر سکے۔ اب دیکھیں نا، ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے حکمران کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور پھر ہم ڈٹ کے سود بھی لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں جب ہم اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں تو سود کی نحوست کی وجہ سے معاشرے میں اس کے اثرات تو پڑیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو مسلمان نہیں ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے جس معاملے میں مرضی چلے ان کا تو سلسلہ ہی اور ہے، لیکن ایک کلمہ گو مسلمان ہے اور اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، اور پھر اللہ کی حرام کردہ چیز کے بارے میں اس نے بالکل بھی 1% بھی اس کے اندر کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں رکھا ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ انڈرسٹوڈ، ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا بدع و 70 بابا، سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، درجے ہیں، اور شرک بھی اسی طرح ہے، یعنی شرک کا گناہ بھی اسی طرح ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، امام بیہقی کی حدیث ہے کہ سود کے 70 دروازے ہیں،
اس کا سب سے کم گناہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس حدیث سے امام بہقی کی روایت سے پتہ چلا کہ سود کے 1 درہم کا کتنا گناہ ہے۔ یہ ایک ایسی معاشی برائی ہے جس کی وجہ سے آج بین الاقوامی طور پر، انٹرنیشنل لیول پر اور ملکی سطح پر ہماری معیشت تباہ ہو گئی۔ روحانی، اخلاقی، معاشی، تمدنی، سیاسی اور یہ تمام کی تمام چیزیں آج جو ڈی ویلیو ہوئی، اس کی وجہ ہم معیشت کے جو اخلاقی پیرامیٹر تھے اس سے بہت دور چلے گئے۔ کیونکہ جو بندہ سود لے گا وہ خود غرض ہوگا، اس میں ہرس اور ہوس پرستی ہوگی، اس میں سنگ دلی آ جائے گی، وہ تنگ نظر ہوگا، بخل جیسی بیماری اس میں پیدا ہوگی، کیونکہ وہ تو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے قرضہ دیتا ہے، پھر پیسے پر واپسی پہ زیادہ مطالبہ کرتا ہے۔ گرامی قدرات، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں 2 طرح کی بینکاری ہے، ایک کنونشنل بینکاری جسے سودی بینکاری کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں غیر سودی بینکاری بھی تو متعارف ہے جسے اسلامی بینکاری کہتے ہیں۔ اگر اس میں شریعت کے پیرامیٹرز کے مطابق ہمیں ایک موقع مل رہا ہے تو پھر ہمیں اس کی طرف ترغیب کرنی چاہیے۔ مجھے ایک صاحب کا فون آیا، جی میں بینک میں پیسے رکھوائے ہیں، میں اتنا فکس پروفٹ لے رہا ہوں، میں اس پہ زکوٰۃ دوں گا؟ تو میں نے کہا حرام چیز کو اللہ کی راہ میں ثواب کی نیت سے خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ آپ تو آلریڈی حرام کھا رہے ہیں، فکس پروفٹ تو سود ہے۔ تو کہتے جی اس کا پھر نیم البدل، میں نے کہا اس کا نیم البدل وہ تمام کے تمام اسلامی پیرامیٹرز ہیں جس میں نفع اور نقصان کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ آپ ڈفرنٹ میزان بینک ہے، فیصل بینک، جدھر بھی جائیں انہیں کہ جی ہم نے مداربت کرنی ہے، مشارکت کرنی ہے، وہ آپ کو پورے طریقہ کار بتاتے ہیں جس میں منافع بھی ملتا ہے، پروفٹ بھی ہے اور اس میں لاس بھی ہوتا ہے۔ جب لاس اینڈ پروفٹ کا تصور آ جائے گا وہ ٹھیک ہے۔ اب پروفٹ تو دونوں طرف سے ہے لیکن اس میں فرق ہے۔ مثلا جب ہم نے اس پہ سرچ کی کہ بینک والے اسلامی طور پر جو کہتے ہیں ہم دیتے ہیں، اس وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کریمی صاحب طریقہ کار الگ ہے۔ اگر آپ کنونشنل بینکاری کے پاس جائیں گے کہ جی ہمیں قرضہ چاہیے 1 کروڑ روپیہ، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے 1 کروڑ روپیہ واپسی پہ ہم نے آپ سے 10 لاکھ روپے زیادہ لینا ہے۔ 1 کروڑ اور 10 لاکھ کی ڈیلنگ ہو گئی، آپ نے پیسے 1 کروڑ اٹھائے، آپ نے انویسٹ کیے، کاروبار کیا، 10 لاکھ کما کے ان کو اضافی دیا اور کروڑ بھی واپس کیا، یہ سود ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسے نہیں کرتے، ہم انہیں کہتے ہیں جی آپ کو قرضہ کس کے لیے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے فرم لگانی ہے، ہمیں مشینری کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں جی جو مشینری آپ کو چاہیے ہمارا نمائندہ جائے گا، ہم آپ کو مشینری خرید کے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں، جو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں مشینری، مٹیریل وغیرہ، ہم سارا کچھ خرید کے خود دیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اس کو 1 کروڑ میں خریدا اور ہم ان کو 1 کروڑ اور 10 لاکھ کے اندر بیچ دیتے ہیں۔ انہوں نے مشینری کو 1 کروڑ میں خریدا جو انہوں نے کہا، اور کتنے میں بیچ دی؟ 1 کروڑ 10 لاکھ میں۔ تو اب کوئی چیز بندہ مارکیٹ سے خرید کے بیچتا ہے وہ حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے۔ کہتے ہیں ہم نے بھی 1 کروڑ 10 لاکھ کمایا، انہوں نے بھی 1 کروڑ 10 لاکھ کمایا، انہوں نے پیسے پر پیسے کمائے، ہم نے اجناس پر مشینری کو خرید کر اس پہ پیسہ کمایا۔ ہمارا حلال ہے اور ان کا حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اگر بندہ کروڑ روپیہ دیتا ہے اور اس پر 10 لاکھ لے رہا ہے تو یہ تو سود ہو گیا۔ ایک مشینری بیچتا ہے اور اس پہ پروفٹ 10 لاکھ کماتا ہے، یہ جائز ہے۔ تو لہذا اس طرح ہمارے پاس اگر نعم البدل موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اس غیر سودی نظام کی طرف بڑھیں۔ اب ہمارے معاشرے میں جو مروج کئی سود کی صورتیں ہیں جس پر ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل سے بات کی، جیسے ہمارے ہاں گروی سسٹم چل رہا ہے، ایک بندہ پیسے دیتا ہے، ایک بندہ مکان دیتا ہے اور ایگریمنٹ ہو جاتا ہے 2-3 سال کا، تو یہ سود ہے۔ اس لیے کہ گروی چیز کو آپ اپنے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ اس کو جائز کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو اجارہ کہیں، آپ کرایہ کہیں اور کرائے کے طور پہ مکان لے لیں اور کرایہ اس کو دیتے رہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ لہذا اس طرح گروی کا کرنا یہ بھی سود ہے۔ ہمارے یہاں مختلف کمیٹیاں اب شروع ہو گئی ہیں، بولی والی کمیٹی، فلانی کمیٹی، جس میں آپ پیسے کچھ دیتے ہیں، ملتے اضافی یا کم ہے۔ 10 بندے 20 بندے مل کر 2 لاکھ کی کمیٹی ڈال دی، جس کو ضرورت ہے وہ 2 لاکھ ہی دے گا، لیکن ضرورت کی وجہ سے وہ 1,70,000 پہ کمیٹی کا نامہ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے 1,70,000 پہ نامہ اٹھا لیا، باقی 30,000 باقی لوگوں میں تقسیم ہو گئے۔
تو کسی کے پیسے اس طرح کھانا یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر، یا اسی طرح پیسے پر، اور اسی طرح اگر آپ انسٹالمنٹ پہ چیز لیتے ہیں، قسطوں پر، اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے جتنے کی چیز لی ہے اتنے کی ہے، وہ کہتا ہے جی فریج لے لیں 40,000 کا ہے، قسطوں پہ لے کے 50,000 کا، آپ کہیں جی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کچھ نہیں دیں گے، تو یہ جائز ہے انسٹالمنٹ پہ. لیکن وہ کہتا ہے جی اگر آپ 50,000 کی ہماری ڈیل ہو گئی ہے، لیٹ کریں گے قسط، ہم اوپر 2,000 جرمانہ بھی ڈالیں گے، اب یہ سود ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اصل پیسے پہ اضافہ لے لیا. تو اس طرح کی بہت سی صورتیں اب ہمارے معاشرے میں ڈفرنٹ نام کے ساتھ اس کو اسلامی ٹچ بھی دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ درست ہے. تو اس لیے اس سے بچا جائے. اور اسی طرح قرضہ لینا یا کریڈٹ پہ کچھ چیز لینا، ادھار کارڈ پہ لے لی اور بعد میں لیمٹ ہے کہ جی 20 دن کے اندر پیسے دے دو گے تو پورے بھی لیں گے، 20 سے اوپر ہونے کی دیر ہے تو پر ڈے آپ کے اوپر جو ہے وہ ہم 500 روپیہ یا 1000 روپیہ ڈالیں گے. وہ بڑھتے 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 کہاں تک پیسے جاتے ہیں. شرع نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ انسان مجبور ہو سکتا ہے تو آپ مجبوری سے فائدہ اٹھائیں. اچھا، اب اس میں بعد احباب کے جو سوالات وہ یہ ہے کہ کریمی صاحب اگر ہم قرضہ دیتے ہیں اور 6 مہینے بعد لیتے ہیں، آج جو ہم نے 2 لاکھ روپیہ دیا ہے 6 مہینے بعد تو اس کی ویلیو 1.5 لاکھ جتنی رہ جاتی ہے، تو ہم کیسے اس طرح کر لیں کیونکہ یہ تو ہمارے ویلیو ہی کم ہو گئی. تو اس کے بھی کئی طریقے ہیں. فقہاء نے اس میں کہا کہ آپ اس کرنسی میں ڈیل کر لیں جس کے اندر وہ مارکیٹ ویلیو میں ڈی ویلیو نہیں ہوتی. مثلا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ روپیہ پاکستان کا ڈی ویلیو ہوتا ہے تو آپ بجائے 2 لاکھ دینے کے آپ اس کو کنورٹ کر کے ڈالر میں، یورو میں، کسی اور کرنسی میں اس کے ساتھ آپ کہ جی میں اتنے ڈالر دوں گا، آپ 6 مہینے بعد مجھے اتنے ڈالر واپس کر دیں. اب وہ کرنسی وہی ہے تو آپ کو یا وہ بڑھ جائے گی، جو بھی صورت بنے گی. اس صورت کے اندر پھر آپ کے پیسے ڈی ویلیو نہیں ہوتے. اس طرح آپ شریعت کے اس حکم کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ پیسے پر پروفٹ کمائیں گے، 2 لاکھ دے کے 6 مہینے بعد زیادہ لیں گے تو ظاہری بات ہے یہ ایسا پروفٹ ہے جو بغیر محنت کے حاصل ہوا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے طور پر. آج کل بہت سے لوگ اس طرح کے عمل کو، یا ریٹائرمنٹ کے بعد پیسہ ملتا ہے تو سارا فکس پروفٹ میں رکھ لیتے ہیں کہ بھی ہمیں فکس پیسے آتے جائیں. یہ درست اور جائز نہیں ہے. آپ اس کو کسی حلال طریقے کے ساتھ کسی اسلامی بینکاری کے سسٹم میں رکھ لیں تاکہ آپ کو اپنے بڑھاپے میں اس کا پروفٹ بھی ملتا رہے، لیکن لاس اینڈ پروفٹ کے ساتھ، نقصان اور نفع کے ساتھ. اس صورت میں پھر وہ جائز ہوگا. ادروائز سود کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، یہ اللہ اس کے رسول سے صریح جنگ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس جنگ سے محفوظ رکھے اور ہمیں معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو آج سودی طریقہ کار کی کئی کیفیتیں ہیں، جس کے اندر کاروبار کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں اور کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ ہمیں نفع و نقصان ہو مہینے کا 2 لاکھ روپیہ دیں گے، تو یہ بھی سود ہو جائے گا. آپ کسی بھی کاروبار میں کسی بھی بندے کے ساتھ شامل ہوں گے، انہیں کہیں جی جتنا پروفٹ آئے گا نفع اور نقصان کے ساتھ ہے، اس میں مشارکت یا مداربت چلتی ہے. یعنی ایک بندے کو کام آتا ہے، دوسرے کے پاس پیسے ہیں، دونوں نے مل کے کام شروع کیا. اب اس کے اندر ایک بندہ جس نے پیسے لگائے اس کے 60% ہے بالفرض، جو محنت کر رہا ہے اس کا 40% ہے. جو بھی کمائی ہوگی اس میں 60%، 60% پیسہ لگانے والے کے، 40% جس کی محنت ہے اس کے ہیں. یہ نفع میں بھی ہیں اور یہ نقصان میں بھی ہیں. اس طرح اگر کیا جائے گا تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں. اگر فکس پروفٹ رکھ کے آپ معاشرے میں کسی بندے کے ساتھ کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ نے چونکہ فکس پروفٹ رکھا ہے، نقصان کا احتمال ہی نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پروردگار معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس سودی کیفیات کی تیزی سے ہمیں بچ کر اپنے رزق کو حلال اور طیب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ